السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 ہے جی، سورہ آل عمران ہے، رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 9 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 9 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی اسلام کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے فرشتوں، کتابوں، پیغمبروں کو، آخر کے دن کو ماننے سے انکار کر دیا، لن تغنیا، ہرگز نہیں کام آئیں گے یا ہرگز نہیں بچا سکیں گے، عنہم، ان کو، اموالہم، مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ اولادیں ان کی، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شیئا، کچھ بھی۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کر دیا، اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، تو ان کے یہ دنیا کے مال جو ہے، جس پر جو دن رات جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، لوٹ مار کر رہے ہیں، حرام اکٹھا کر رہے ہیں، یہ مال ان کو نہیں بچا سکے گا اللہ کے عذاب سے، اور نہ ان کی اولادیں جو ان کے نقش قدم پر کافر ہیں، ایمان نہیں لائیں، وہ اولادیں جو ہے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ مال اور اولادیں دونوں ہی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اب بچانے والی کون سی چیز ہے؟ ایمان ہے۔ کفر کے مقابلے میں ایمان، اللہ پر یقین کیا جائے کہ اللہ کی ذات ہے اور اس کا آسمانی دین ہے جس پر ہم نے جو ہے عمل کرنا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ سب چیزوں پر ایمان جو ہے نا، یہ ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ ایمان اور اس کے بعد اس ایمان کے مطابق نیک عمل، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہیں۔ باقی دنیا کا مال، اولادیں، جن کے لیے دن رات ایک کر کے جو ہے ان کو بڑی بڑی نعمتیں کھلائی جاتی ہیں، نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ، یہ اس کو جو ہے انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے کی بجائے یہ ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ فرمایا کہ باؤلائے، اور یہ لوگ، ہم وہی ہیں، وقود و ایندھن، النار، خاص آگ کے، یہ کافر جو ہیں یہ ایندھن کے طور پر جہنم میں جلیں گے، یہ ایندھن بن جائیں گے۔ پہاڑوں کی چٹانیں، پتھر اور یہ انسان، یہ جو ہے یہ دونوں جہنم کے اندر یہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ کداب مانند عادت آل فرعون، فرعون والوں کی، آل کے معنی فرعون کے ماننے والے، آل فرعون، فرعون کے ماننے والوں کی، جس طرح ان کی عادت تھی کہ وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا، اسی طرح باقی امتوں نے بھی، جو ان سے پہلے تھی قومیں، انہوں نے بھی انکار کیا۔ والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی انکار کیا، جس طرح فرعونیوں نے، فرعون کے ماننے والوں نے معجزات دیکھ کر بھی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر نہ مانا، ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ان سے پہلے جو قومیں تھیں ان کا بھی یہی وتیرہ، ان کی یہی عادت تھی کہ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعونیوں اور ان سے پہلی قوموں نے بھی ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں کو جھٹلا دیا، جھوٹ کہہ کر انہوں نے جو ہے اس کو رد کر دیا۔ تو قوموں نے اللہ کی جو ہے کتاب کو، اللہ کی دعوت کو جھوٹ بھی کہا، اور کئی قوموں نے جادو کہا، اور جادو کا معنی بھی جھوٹ ہی ہے۔ جادو جو ہے وہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ کا نام جادو ہے۔ تو فرمایا کہ کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، فأخذہم اللہ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے، بے کے معنی بسبب، بوجہ، ذنوبہم ان کے گناہوں کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت ہے خاص سزا کا،
اللہ کے ہاں جہنم کی خاص سزا ہے۔ وہ آگ دنیا میں نہیں ہے جو جہنم کے اندر ہوگی، دنیا کی آگ سے کئی گنا وہ زیادہ سخت ہوگی، شدید ہوگی۔ اور یہاں تو آگ سے جل کر بندہ مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم میں دنیا کی آگ کے مقابلے میں زیادہ شدید آگ ہوگی، لیکن موت نہیں آئے گی، مرنا نہیں ہوگا۔ اس دنیا کی آگ سے زیادہ سخت شدید عذاب جو ہے آگ کا وہ برداشت کرنا ہوگا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ دنیا کی آگ میں تو کوئی جھلس جائے مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للذین واسن لوگوں کے کافر جنہوں نے انکار کیا، ستغلبون، جلد تمہیں مغلوب کر دیا جائے گا، شکست دے دی جائے گی۔ تم ان قریب جو ہے تمہارا غلبہ ختم کر کے جو تم نے بنا رکھا ہے جلدی غلبہ، اس کو ختم کر دیا جائے گا، تمہیں مغلوب کر دیا جائے گا، بے بس کر دیا جائے گا، لاچار کر دیا جائے گا۔ وَتُحْشَرُونَ، اور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے لا جہنم، طرف جہنم کی۔ تو کافر جو ہے ان سے کہہ دیجئے، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان قریب تمہیں مغلوب کر دیا جائے گا، کمزور کر دیا جائے گا، بے بس کر دیا جائے گا۔ دنیا میں تمہارے پاس بہت مال ہے، مال و دولت ہے، اولادیں ہیں، ماننے والے ہیں، بہت کچھ ہے، یہ سب کا سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ختم کر دے گا، چھین دے گا، اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، موت آ جائے گی اور خالی ہاتھ آگے جاؤ گے، اور پھر تمہیں جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم کی طرف سب کو جو ہے اکٹھا کیا جائے گا۔ بئس المہاد، اور وہ جہنم جو ہے وہ بیسا برا ہے، المہاد وہ خاص بچھونا، جہنم کے اندر جو آگ کا بچھونا ہے وہ بہت برا بچھونا ہے، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی، اوپر بھی، ہر طرف آگ ہوگی، اور یہ جو ہے ٹھکانہ جو ہے جہنمیوں کا بہت ہی برا ہوگا۔ قد کان لکم، تحقیق ہے واسطے تمہارے، آیت نشانی، نصیحت، فی فئتین، بیچ بارے دو جماعتوں کے، التقطا، جو ایک دوسرے سے ملیں، دو جماعتیں جو لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آئیں، ان کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے کہ مکہ والوں کا جو تجارتی قافلہ تھا ملک شام کی طرف سے جو ہے وہ آ رہا تھا، ابو سفیان اس قافلے کا سردار تھا، اور لوگوں نے جو ہے افواہ پھیلا دی کہ مدینہ کے مسلمان جو ہیں وہ، چونکہ شام کا راستہ مدینہ سے ہو کر مکہ یمن جاتا تھا جنوب کی طرف، اس لیے افواہ پھیلا دی کسی نے کہ جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے، جو اس تجارتی مال لے کر آ رہا ہے، وہ خطرے میں ہے، مسلمان جو ہے مدینہ کے اس کو لوٹ لیں گے۔ ابلیس نے بھی جو ہے وہ ایک انسان بزرگ بن کر جو ہے مکہ میں جو ہے ان کے ساتھ مل کر میٹنگ میں شامل ہوا، اور اس نے بھی خوب آگ بھڑکائی کہ ہاں یہ مدینہ والے جو ہے نا مسلمان، ان کا بندوبست ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ میٹنگ ہو گئی، اور ابو جہل جو ہے 1000 کا لشکر لے کر اور سامان دنیا، کھانے پینے کا سامان اور سارا جو ہے اسلحہ وغیرہ لے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ ادھر نبی علیہ السلام کو بھی اطلاع ہو گئی کہ ابو جہل جو ہے وہ ایک لشکر لے کر آ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے مجاہدین کی جو ہے ان کو نکالنا شروع کر دیا، تیار کرنا شروع کر دیا کہ کون کون جو لوگ ہیں جو جنگ میں جو ہے شامل ہو سکیں گے۔ مسلمانوں کو جو ہے ہجرت کیے 1 سال ہوا تھا، اور وہ بیچارے جو ہے بھوکوں کے مارے ہوئے تھے، کوئی ٹکانے بھی نہیں تھے، گھر بھی نہیں تھے، اور 1 سال میں کچھ سنبھلے بھی نہیں تھے، غربت کی کمزوریوں سے، سفر کی کمزوری، بہت ساری کمزوریاں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر حکم دے دیا
کہ ابو جہل جو ہے اس کے لشکر کے مقابلے میں مسلمان جو ہے وہ نکلیں، لیکن صحابہ کرام چونکہ 1 سال ابھی ہوا تھا، مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، بڑے کمزور تھے، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے دل کی خواہش تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو سامان تجارت لے کر آ رہا ہے ملک شام سے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قافلہ لوٹنے کی اجازت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تو قیامت تک جو ہے بدنامی ہوگی اسلام کی، کہ اسلام جو ہے یہ لوٹنے والوں کا دین ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل وہ ہے جو دیر پا ہو اور امن کے طریقے سے ہو۔ یہ قافلے لوٹنا جو ہے یہ تو چوروں ڈاکوؤں کا کام ہے، اسلام جو ہے وہ چوروں ڈاکوؤں کا دین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انکار کر دیا کہ نہیں، تم نے جو ہے قافلہ جو ہے سامان تجارت والا وہ تمہیں نہیں لوٹنے دیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مجاہدین کو نکالو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انسانوں مہاجرین اور انصار میں سے 313 جو ہے مجاہد جو ہے وہ نکالیں، اور ان کو لے کر جو ہے میدان بدر میں، وہ جو بدر کا کنارہ مدینہ کی طرف تھا اس کنارے پر آ گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا علاقہ تھا، اور دوسرا اس کے الٹ میں جو کنارہ جو تھا وہ مکہ والوں کی طرف تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ والا کنارہ جو تھا میدان بدر کا، اس پر صحابہ کرام کو جو ہے صف میں جو ہے کھڑا کر دیا، صف بندی کر دی، اور خود مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور رونا شروع کر دیا، اے اللہ میرے پاس تو یہ 313 ہیں، نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی سواریاں نہیں ہیں، کوئی دنیا کا مال نہیں ہے، ادھر جو ہے بڑا لشکر ہے، اونٹ ذبح کر کر کے کھا رہے ہیں، اسلحہ بھی ہے مکہ والوں کے پاس، سب کچھ ہے، لیکن اے اللہ ان 313 کے پاس کچھ نہیں ہے۔ رو رہے ہیں مسلح پر، ابوبکر صدیق تسلی دے رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر صبر کیجیے، اللہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آسمان سے جو ہے جبریل علیہ السلام آ گئے خوشخبری لے کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ فرشتے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں جا کر سو جائیں، نہیں، اللہ نے یہ چھان رکھی تھی بات کہ جن سرداروں نے جو ہے ایمان والوں پر ظلم کیے، تشدد کیے، اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے ہاتھوں ان کی گردنیں کٹوائیں۔ اللہ کا انتقام بہت برا ہے، فرمایا تمہاری مدد کے لیے میں 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جو ہے بڑے پرسکون ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 جماعتیں آمنے سامنے آئی ہیں، ایک نبی علیہ السلام کے جانسار ایمان والے 313 اور ان کے مقابلے میں ابو جہل کا لشکر، فرمایا کہ اس میں جو ہے دونوں جماعتوں میں جو ایک دوسرے کے سامنے آئی، التقطا، جنہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی، ایک دوسرے کے سامنے آئے، ان میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ 313 کمزور جو ہیں، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کمزور ہیں بیچارے ہر لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیج کر ان کی مدد فرمائی، اور مکہ کے سرداروں جو بڑے جابر ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کمزور لوگوں پر، اللہ نے ان کی گردنیں کٹوائیں، 70 کا قتل کروا دیے، اور 70 جو ہے وہ ان کو قید کروا دیے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور مومنین کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ایمان والوں کی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں، اور جس کی اللہ مدد فرمائے پھر وہ ناکام نہیں ہو سکتا، وہ غالب ہی ہوتا ہے، وہ فتح اور کامیابی ہی حاصل کرتا ہے۔ فرمایا فیعت ایک جماعت تقاتل لڑ رہی تھی فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ کے،
یہ 313 ایمان والے تھے کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے لڑ رہے تھے، جبکہ کافر جو تھے مکہ کے وہ دین اسلام کی دشمنی میں دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ فرمایا تو فئۃ تقاتل، ایک جماعت لڑ رہی تھی فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ کے، وأخری، اور دوسری جماعت کافرۃ، جو کافر تھی، یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے ان مومنین کو، مثلیہم، دو گنا اپنے سے، دو گنا جو ہے اللہ نے دکھائے ان کو، مومنین جو ہے، تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں کہ ہمارے مقابلے میں دو گنا مسلمان ہیں۔ اللہ نے دکھایا اس انداز سے ان کی آنکھوں کے سامنے کہ ان کو جو ہے ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیا کہ یہ مسلمان تو ہم سے دگنے ہیں۔ فرمایا کہ یرونا، وہ دیکھ رہے تھے، ہم، ان مسلمانوں کو، کون دیکھ رہے تھے؟ کافر، کافر دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو، مثلیہم، مثل ایک برابر، تو مثلین یا مثلان دو برابر، دگنے، ہم اپنے سے، رأی العین، دیکھنے حقیقی آنکھوں سے، آنکھوں سے ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت سے مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ دگنی دکھا رہے تھے، اور اس میں جو پہاڑیاں تھیں ان کا بھی دخل تھا کہ مسلمان جو ہے پہاڑیوں سے تھوڑے تھوڑے جو ہے پہاڑیوں پر چڑھ کر جو ہے میدان کی طرف آ رہے تھے، تو کافروں نے سمجھا پتہ نہیں ان پہاڑیوں کے پیچھے جو ہے کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی تعداد ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں میں مومنین کا خوف طاری کر دیا، خوف بٹھا دیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤید، تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے، بنصرہ، ہی ساتھ مدد اپنی کے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے ظاہر مومنین کو تو اللہ تعالیٰ نمبر ایک نمبر پہ چاہتا ہے، اللہ کی چاہت تو ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والوں کے بعد جو ہے ان کے لیے ہے اللہ کی مدد جن کے پاس جو ہے آسمانی کتاب کا علم ہو، جیسے جو ہے وہ سورہ روم جو ہے اپنا وہ سورت کا نام کیا ہے، رومی ہے وہ، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رومی اور ایرانی جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں، بڑی طاقتیں تھیں اس زمانے کی، تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، حالانکہ عیسائی بھی کافر تھے، انہوں نے اپنا دین بگاڑ لیا تھا، کتابیں کچھ کی کچھ بنا دی تھیں، لیکن ایران چونکہ آگ کے پجاری تھے، مشرک تھے، ان کے مقابلے میں اللہ کی ہمدردی جو تھی وہ رومیوں کے ساتھ تھی، بے شک وہ عیسائی تھے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کم تر نقصان دینے والا شخص جو ہے وہ قابل قبول ہو جائے، یا جس کے پاس آسمانی دین ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہیں ہے، وہ قابل قبول ہو جاتا ہے، جس طرح کہ آج چھٹا پارہ جو ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہے یہودی ہیں، اور بتوں کی پوجا کرنے والے انڈیا، جیسے انڈیا ہے، فرمایا یہ دو گروہ جو ہے یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ یہ چھٹے پارے کی آخری آیتیں ہیں، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ عیسائی ہیں، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں، غیر مسلم ہوتے ہوئے یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ اتنی شدت سے دشمنی نہیں رکھتے جتنی شدت کی دشمنی یہودیوں میں اور بتوں کے پجاریوں میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسائیوں کی تعریف کی ہے، اور فرمایا کہ منہم قسیسین و رہبان، ان میں اس عالم عیسائی بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور رہبان، عالم جو ہے قسیسین، ان میں سے جو ہے وہ عیسائیت کا علم رکھنے والے ہیں، ورہبان، اور راہب بھی ہیں،
جن کی وجہ سے یہ عیسائی جو ہے ان کے اندر شدت نہیں پائی جاتی جتنی شدت یہودیوں اور بت پرستوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مدد جو ہے اللہ نے کی ہے ایمان والوں کی، اور ایمان والوں کو مشرکین مکہ کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے دگنا کر کے دکھا دیا ان کو، تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ فرمایا واللہ یؤید، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے بنصرہ، ساتھ اپنی مدد کے میں شاء جس کی ہو جاتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے لعبرۃ، البتہ نصیحت ہے، لأولی الالباب، واسطے خاص عقل والوں کے، اولی کے معنی والے، الابصار خاص آنکھوں یا خاص نظر والوں کے، جن کی نظریں جو ہے اللہ کی کائنات کو سمجھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو حاصل کر لیتی ہیں، جن کی نظر جو ہے وہ بصیرت جو ہے قرآن پر ہے، قرآن کو جو ہے وہ جو ہے پڑھ کر جو ہے اور کائنات کو دیکھ کر جو ہے اللہ کا ادراک، اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ ان کی ایسی نظر والے لوگ جو ہے ان کے لیے یہ بدر کی لڑائی جو ہے یہ بہت ایک نصیحت ہے، عبرت ہے، کافروں کے لیے بھی ایمان والوں کے لیے بھی۔ تو کافروں کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بہت بڑی نشانی پیدا کر دی کہ بے شک ایمان والے تھوڑے ہوں لیکن اللہ ان کی مدد کرتا ہے، یہ ان کو بھی یقین ہو گیا۔ اور ایمان والوں کو تو ویسے ہی یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ہمارا آگے فرمایا زینا، خوبصورت بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، حب و محبت کو، الشہوات، خواہشات کی محبت کو، زینا خوبصورت بنا دیا گیا ہے، للناس واسطے تمام لوگوں کے، من النساء خاص عورتوں سے یعنی بیویوں سے، مردوں کے لیے بیویوں کی جو ہے خاص محبت اس کو بڑا خوبصورت بنا دیا گیا ہے ان کے دلوں میں، والبنین، اور خوبصورت بنا دیا گیا ہے محبت بیٹوں کی کو، والقناطیر، اور خوبصورت بنا دیا گیا ہے محبت خزانوں کی کو، المقنطرۃ، جو خزانے جمع کیے گئے ہیں، من الذہب، سونے سے، والفضۃ، اور چاندی سے، دنیا نے جو سونے چاندی کے خزانے جمع کیے گئے ہیں ان خزانوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں زینا، خوبصورت بنا دیا، جیسا عورتوں سے محبت، خواہشات کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا اپنی مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ، اسی طرح محبت بیٹوں کی، اسی طرح محبت خزانوں کی، جو خزانے بنائے گئے ہیں سونے سے اور چاندی کے، ان سب کی محبت کو جو ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنا دیا، یہ محبت بڑی پیاری لگتی ہے۔ والخیل، اور خوبصورت بنا دیا گیا محبت، الخیل، خاص گھوڑوں کی، وہ گھوڑے جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، جنگی گھوڑے، المسومات، جو حقیقی نشان لگائے گئے ہیں، جنگ کے لیے نشان لگائے جاتے ہیں کہ یہ گھوڑے جو ہے وہ عام گھوڑے نہیں ہیں، جنگی گھوڑے ہیں، زیادہ قیمتی ہیں، زیادہ طاقت والے ہیں، زیادہ فائدے والے ہیں۔ والانعام، اور خوبصورت بنا دیا گیا ہے محبت تمام چوپایوں کی کو، والحرث، اور خوبصورت بنا دیا گیا ہے محبت تمام کھیتیوں کی کو۔ ان سب چیزوں سے جو انسان کو محبت ہے وہ انسان کے دلوں میں وہ محبت جو ہے بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنا دی گئی ہے۔ ذالک، یہ متاع الحیات دنیا، سامان ہے دنیا کی خاص حقیقی زندگی دنیا کی، یہ دنیا کی زندگی کا سارا سامان ہے، یہ عورتوں سے محبت، بیٹوں سے محبت، سونے چاندی کے خزانوں سے محبت، اور پھر اس کے بعد جو ہے جنگی گھوڑے جو نشان لگائے گئے ہیں ان کی محبت، چوپایوں کی محبت، گائے بھینس میں اونٹ وغیرہ، اور کھیتیوں کی محبت، یہ ساری محبت والی چیزیں جو ہیں جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں خوبصورت بنا دی گئی ہیں، اچھی بنا دی گئی ہے،
یہ سب دنیا کی زندگی کا مال ہے، یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہیں سب کچھ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ پاس اس کے حسن المآب، اچھا ہے خاص لوٹ جانے کے لیے ٹھکانہ۔ دنیا کی ان چیزوں کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نعمتیں دیں گے وہ ان سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی چیزوں پر ہی ساری جو ہے محبت جو ہے اس کو خرچ نہ کر دینا، بلکہ جنت کی محبت، جنت کی نعمتوں کی محبت جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا، اور وہ محبت جو ہے ان سب چیزوں کو جو ہے اللہ کے حکموں پر، اللہ کے دین پر سب کو قربان کر دینا، اس سے جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کی محبت حاصل ہوگی۔ اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو جنت کی نعمت میں ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ وہ بہت ہی اچھا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا او نبے ہو میں خبر دوں تم کو بخیر ان ساتھ بہتر چیز کے، من ذالکم ان سب سے، ان سب چیزوں کے مقابلے میں کیا میں زیادہ پیاری اور زیادہ محبوب چیز کی تمہیں جو ہے میں خبر دوں کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ للذین واسطے ان لوگوں کے اتقوا جو پرہیزگار بن گئے، جنہوں نے برائیاں چھوڑ دی، عند ربہم پاس ان کے رب کے جنات ان باغات ہیں، تجری چلتی ہوں گی، من تحت نیچے سے، ان جنتوں کے، الانہار و خاص نہریں، خاص دودھ شہد کی، خاص چشموں ذائقے دار چشموں کی نہریں جو ہے اس جنت کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی جنتیوں کے پینے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو لوگوں سے کہ تمہیں ٹھیک ہے عورتوں سے محبت ہے جو بہت دل کو بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، بیٹوں کی محبت ہے بہت جو ہے خوبصورت محبت ہے دلوں میں، اس طرح جو ہے سونے چاندی کے خزانوں کی محبت بھی تمہارے دلوں میں بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے، جنگی گھوڑوں کی بھی محبت بہت زیادہ دلوں میں اچھی لگتی ہے، چوپایوں کی کھیتیوں کی محبت جو ہے وہ تمہارے دلوں میں بہت حسین ہے، اچھی ہے، بہتر ہے، محبوب ہے، لیکن یہ سب دنیا کا مال ہے۔ تو کیا میں تمہیں جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کیا تمہیں میں خبر دوں بہتر چیزوں کی، جو اس دنیا کی محبت والی چیزوں سے بہتر چیزیں ہیں، کیا میں ان کی تمہیں خبر دوں؟ وہ کون ہیں؟ للذین واسطے ان لوگوں کے اتقوا جو پرہیزگار ہوئے، جنہوں نے اپنے دلوں کو کفر، شرک اور منافقت سے پاک کر لیا، اپنے اعمال کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے ہر عمل کو پاکیزہ بنا لیا، ایمان اور ہر عمل کو پاک بنا لیا، ان کے لیے جو ہے عند ربہم پاس ان کے رب کے جنات و باغات، ان باغات ہیں، تجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان باغوں کے نیچے سے، الانہار و خاص نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا بیچ ان جنتوں میں، وازواج اور جنتی مردوں کو بیویاں ملیں گی، مطہرۃ پاکیزہ، کوئی کسی قسم کی جسمانی گندگی جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگی، جنت بالکل پاکیزہ ہوگی، کوئی ذرا بھی کسی قسم کی گندگی، علائش، قابل نفرت چیز بالکل ہی جنت کے اندر ہوگی۔ فرمایا کہ وازواج اور بیویاں ہوں گی مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان اور خوشی ہوگی من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ تمام جنتیوں کے ساتھ بڑے خوش ہوں گے اور ان کو مہمان بنا کر رکھیں گے اپنا، ان کو ہر نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور جنت کی تمام انتہائی لذیذ نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کے دیدار کی، اللہ کو دیکھنے کی جو لذت ہوگی وہ جنت کی تمام چیزوں کی لذت سے زیادہ لذیذ ہوگی، جو اللہ کا دیدار ہوگا ایمان والوں کو، جنتیوں کو، اس کے اندر جو لذت ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ کر، جنت کی نعمتوں سے وہ زیادہ لذیذ مزیدار ہوگی۔ فرمایا ورضوان من اللہ اور خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیرن بہت زیادہ دیکھنے والا ہے بالعباد صاحب تمام بندوں کے، سب بندوں کو اللہ تعالیٰ ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ زینہ وہ لوگ، یہ بندے کون ہیں؟ وہ لوگ جو جنت میں جانے والے بندے ہیں، العباد خاص بندے جو ہے کون ہیں؟ اللہ زینہ وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر لنا پس تو بخش واسطے ہمارے، ذنوبنا گناہ ہمارے۔ یہ بندے کون ہیں جنت میں جانے والے جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے؟ یہ وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے ہیں، ہم نے تجھے، تیرے پیغمبروں، تیری کتابوں، تیرے فرشتوں، آخر کے دن کو، ہم نے تیرے احکام، فیصلے، نصیحتیں سب جو ہے ان پر ایمان ہم لے آئے ہیں، لہٰذا فاغفر لنا پس تو بخش دے واسطے ہماری خطائیں، ہمارے گناہ جو ہے اللہ معاف کر دے، ذنوبنا گناہ ہمارے، اور کہ تو بچا، کے معنی تو بچا، اصل میں یہ تھا واقعہ یا یو کے یو سے ایو کی، تو ایو کی الف واو یا آخر سے تینوں ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے کاف سے کے رکھ لیا، آسان بنا دیا۔ اصل تھا فعل امر ایو کی، الف واو اور آخر سے یا ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے تینوں حروف علت ہیں، ان کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے لفظ آسان کر دیا کہ، کاف سے کے معنی تو بچا، اور کہ اے اللہ، اے ہمارے رب تو بچا نہ ہم کو عذاب النار، عذاب خاص آگ کے سے۔ ایمان والے جو ہیں، جو خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کا دیدار ہے، سب نعمتوں سے اعلیٰ نعمت، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہمارے تو گناہ معاف کر دے، اور واقع نہ، اور تو بچا ہم کو عذاب النار، عذاب خاص آگ میں سے۔ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الصابرین، یہ خاص بندے جو جنت کی نعمتوں کے مالک ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں؟ الصابرین، وہ حقیقت میں صبر کرنے والے، مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، آزمائشوں میں، بھوک و پیاس میں وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ اللہ کا گلہ شکوہ نہیں کرنے والے، وہ ہائے وائے نہیں کرنے والے، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ والصادقین، اور نشانی کیا ان کی؟ کہ وہ حقیقی سچ بولنے والے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ رب کی لعنت ہے، جھوٹ وہ بولتے ہیں جو دنیا میں رب کی لعنت اکٹھی کرنے آئے ہوئے۔ جھوٹ چونکہ رب کی لعنت ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کو عادت جو ہے یہ پسند نہیں ہے۔ لعنت کے معنی ہے اللہ کا غصہ، ناراضگی، رحمت کا الٹ ہے۔ تو فرمایا کہ الصادقین، حقیقی سچ کہنے والے۔ جنتی کون ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی سے فریب دھوکہ کرنے کے لیے، کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے، کسی پر جھوٹے الزام لگا کر اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کے لیے کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ والقانتین، اور تمام حقیقی حکم ماننے والے، فرمان بردار کا معنی ہے، فرمان کے معنی حکم، بردار کے معنی اٹھانے والا، یہ دونوں لفظ ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے فرمان بردار، فرمان کے معنی حکم، بردار کے معنی اٹھانے والے، حکم اٹھانے والے یعنی حکم ماننے والے۔ والقانتین، اور حقیقی طور پر وہ اللہ کے حکم ماننے والے، یہ پہچان ہے، یہ صفات ہیں جنتیوں کی۔ والمنفقین، اور تمام خرچ کرنے والے، جو اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کے دین کے لیے،
اللہ کی خستہ حال مخلوق کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین، اور تمام حقیقی بخشش مانگنے والے، بالاسحار، صبح کے وقت۔ یہ جنتیوں کی پہچان ہے، وہ صبح کے وقت سوئے نہیں رہتے، والدین ہوش کریں، ذمہ داری کا احساس کریں۔ خاص طور پر جو ہے والدین دونوں جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اپنے بچوں کو جو ہے جلد سونے کی تلقین کریں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں نہا عن النوم قبلہا، نبی علیہ السلام نے ہمیں عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے منع کر دیا تھا کہ عشاء سے پہلے سونا عشاء کی نماز ضائع ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے آدمیوں کے لیے۔ فرمایا والحدیثہ بعدہا، اور ہمیں نماز عشاء کے بعد حدیثہ باتیں کرنے سے، فضول وقت گزارنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور نماز کے بعد بے مقصد باتیں کرنے میں، وقت ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ تو والدین اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں کہ وہ ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور عشاء کی نماز جو ہے سے پہلے سوئیں نہ، عشاء کی نماز کے وقت پڑھ کر پھر فضول باتوں میں اپنا وقت نہ ضائع کریں، ورنہ صبح کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ عشاء کے بعد باتوں میں مصروف اور وقت نہ ضائع کرو، اگر ضائع کرو گے وقت صبح کی نماز جو ہے وہ رہ جائے گی۔ تو قرآن کہتا ہے والمستغفرین، جنتیوں کی صفات میں سے یہ بھی صفت ہے کہ وہ حقیقی طور پر بخشش مانگنے والے ہیں بالاسحار، صبح کے وقت۔ تو صبح کی نماز جو ہے اپنے بچوں کو عادی بنائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد جب رات ڈیوٹی دینے والے فرشتے اللہ کے ہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو جو سوئے ہوئے تھے، جن کی ڈیوٹی جو ہے سوئے ہوئے پر تھی فرشتوں کی، وہ کہتے ہیں جی وہ تو سویا ہوا تھا، اور جنہوں نے نماز پڑھی اس کے بارے میں جو ہے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد سے انہوں نے قرآن پڑھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو گواہ بنا لیتا ہے، میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جنہوں نے نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا، صبح اٹھ کر جو ہے سوئے نہیں رہے، گواہ بن جو میں نے ان کے گناہ سب معاف کر دیے۔ ماں باپ احساس کریں، یہ اولادیں اگر ان کی اصلاح نہ کی یہ جہنم میں لے جائیں گے، یاد رکھیں۔ اولادیں جائیں گی جہنم میں تو پھر ماں باپ بھی جائیں گے۔ اگر اولادوں کو جہنمی بنایا ہے، جنت کی طرف نہیں لگایا ان کو، تو پھر ماں باپ بھی جنت میں نہیں جائے، جتنی مرضی تسبیحیں کر لیں، جیسے مرضی جو ہے وہ نمازیں پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اگر اولادوں کو صحیح نہیں کیا ہے تو پھر ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہوگی۔ اس لیے جو ہے احساس کریں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم بھول چکے ہیں آخرت کو، ہم حساب و کتاب کے دن کو نہیں مان رہے ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک عورت جو ہے اس کا بچہ جو ہے وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، وہ بار بار اس کو جو ہے آگ سے پیچھے ہٹاتی ہے، چولہے سے پیچھے ہٹاتی ہے، کہیں یہ ہاتھ نہ جلا لے، کپڑوں کو آگ نہ لگ جائے، وہ بار بار اس کو کھینچتی ہے، پیچھے کرتی ہے، لیکن بچہ بار بار آگ کی طرف جاتا ہے۔ تو جس طرح اس ماں کو اپنے بچے کی فکر ہے کہ کہیں یہ آگ میں ہاتھ ڈال کر جلا نہ لے اپنے آپ کو، اس طرح ہر ماں کو، ہر باپ کو جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو بچانے کے لیے فکر ہونی چاہیے کہ کہیں میرا بیٹا، میری بیٹی جہنم کے راستے پر چل کر جو ہے جہنم تک نہ پہنچ جائے۔ جس طرح ماں جو ہے
اس کو فکر ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے چولہے میں کہیں جو ہے وہ ہاتھ ڈال کر آگ نہ لگا لے، اپنے آپ کو کھینچتی ہے، بار بار اس کو کھینچتی ہے، وہ بار بار جاتا ہے۔ فرمایا ماں کو جہنم سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں میری اولاد میں سے کوئی بھی جہنم کے راستے پر چل کر جہنم تک نہ پہنچے، یہ ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ والمستغفرین، اور جنتی وہ ہیں، یہ صفات بیان کر رہے ہیں، پہچان کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جنتی ہیں کون، ان کی خوبیاں کیا ہے، وہ کرتے کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے۔ تو پہلی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، مشکلات میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں ہائے وائے نہیں کرتے، جو ہے وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ دوسری ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی وہ مانتے ہیں، کسی بھی حکم کا انکار نہیں کرتے۔ اگلی بات ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں، جو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت میں سے اللہ کے دین اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ اور آخری صفت ہے کہ وہ بخشش مانگنے والے ہیں صبح کے وقت، وہ صبح اٹھتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں بھی ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، فرمایا کہ رات کو اٹھ کر ایمان والے جو ہیں وہ وضو کر کے مصلی پر جو ہے نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ اور رات کا جو سناٹا ہوتا ہے وہ بہت ہی پیارا وقت ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا، کانوں میں کوئی شور شرابہ نہیں پڑتا۔ جب انسان رات کو اٹھ کر قرآن پڑھتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر جو ہے اس سے باتیں کر رہا ہے، کیونکہ رات کو سناٹا ہوتا ہے، کوئی آواز نہیں کانوں میں پڑتی جو انسان کو کسی اور طرف متوجہ کر دے، بالکل سناٹا، خاموشی۔ بہت مزہ آتا ہے کر کے دیکھنے میں، بہت مزہ آتا ہے رات کو اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا، اٹھ کر تہجد کے نوافل میں قرآن پڑھنے کا انتہائی مزہ آتا ہے۔ اپنی اولادوں کو رات فضول جاگنے کی بجائے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اس طریقے پر چلائیں، ان کو تہجد کے نوافل کے لیے بھی اٹھائیں، جلدی سونا جو ہے ان کو سکھائیں، صبح کی نماز کے لیے ان کو اٹھائیں، نماز کے بعد قرآن پڑھائیں ان کو۔ یہ ذمہ داری ہیں جنت میں پہنچنے کے لیے۔ اگر ان سب چیزوں سے غفلت کی تو نہ یہ، اگر یہ خود جہنم جائیں گے تو ماں باپ کو بھی جہنم میں لے کر جائیں گے، جنت میں نہیں جانے دیں گے کم از کم۔ فرمایا کہ شاہد اللہ، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، انہو کہ بے شک حقیقت ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے۔ اللہ نے خود بھی یہ گواہی دی ہے کہ ساری کائنات جو ہے اس کا معبود حقیقی جو ہے وہ صرف اور صرف وہ اللہ ہے۔ اب اللہ کی گواہی سے بڑی کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھا ہے، سمجھ کر پڑھا ہے، تو یہ بات ہمارے دل میں جو ہے ہونی چاہیے کہ اللہ کی گواہی، اللہ کا فرمان سب سے اعلیٰ ہے، سب سے سچا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بتاؤ بھلا اللہ سے بڑھ کر کس کی بات جو ہے وہ اعلیٰ ہو سکتی ہے، زیادہ اچھی ہو سکتی ہے۔ تو رب العالمین جو ہے سب سے پہلے وہ گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کا معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ والملائکۃ، اور گواہی دی فرشتوں نے بھی، وَأُولُو العلم، اور گواہی دی خاص علم والوں نے بھی۔ علو کے معنی والے، العلم خاص علم، جن کے پاس آسمانی علم ہے، قرآن کا علم ہے، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کا ساری کائنات کا معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے۔ قائماً، یہ فرشتے اور خاص علم والے جو ہے وہ قائماً کھڑے ہو کر بالقسط، ساتھ حقیقی انصاف کے گواہی دے رہے ہیں، انصاف پر قائم رہ کر، پختہ رہ کر وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس مخلوق کا
معبود نہیں ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، پھر جملہ کا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے الا ہوا مگر وہی ذات، العزیز جو حقیقت میں بہت زبردست ہے، مخلوق ساری کی ساری اس کے سامنے بے بس ہے، ایک لمحے میں ساری مخلوق کو جو ہے موت کی نیند سلا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اتنی طاقت ہے اس کی ذات، اس قدر وہ غالب ہے اپنی مخلوق پر، الحکیم و حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ان الدین بے شک حقیقی دین، عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے، الاسلام الف لام لگا ہوا، حقیقی اسلام ہے، خاص اسلام ہے جو قرآن کی صورت میں اور قرآن کی تفسیر کی صورت میں آسمان سے اترا ہے، یہ حقیقی اسلام ہی حقیقی دین ہے۔ جو لوگوں نے آگے بڑھا دیے ہیں اس کے مقابلے میں اپنی اپنی فکروں کی بنیاد پر، اپنی اپنی سوچ کی بنیاد پر، اپنے اپنی نظریات کی بنیاد پر جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں دین اور اسلام، وہ سب جعلی ہیں۔ حقیقی دین جو ہے وہ حقیقی اسلام ہے، اور حقیقی اسلام کیا ہے؟ اللہ کا آسمانی قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر۔ لوگوں نے جو بنائے ہیں زمین پر آسمانی اسلام اور دین کے مقابلے میں، جو لوگوں نے زمین پر بنائی ہیں اپنے نظریات سے، اپنی سوچ سے، اپنی فقہ سے، فقہ کے معنی سمجھ بوجھ، جو اپنی عقل و شعور و سمجھ بوجھ سے لوگوں نے بنائے ہیں دین اور اسلام، وہ حقیقی نہیں ہے۔ ان میں آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے فقہ کی جو ہے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی ہے، اور انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے ان کے شاگرد جو ہے ان کی سٹیپ بائی سٹیپ کئی موقعوں پر جو ان کی کھلم کھلا جو ہے وہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نیت کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ اب امام صاحب نے جو ہے وہ اور بھی جملے جو ہے وہ تیار کر دیے۔ کیا امام صاحب کو تسلی نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ درست ہے، وہ اٹل ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ وہ آگے ہیں مشورے دینے کے لیے کہ جو ہے وہ اور بھی جملے جو ہے وہ کہے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اتنی عقل نہیں تھی، امام صاحب کو زیادہ عقل آ گئی ہے کہ اللہ اکبر کے مقابلے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے شاگرد جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام صاحب جو کچھ آپ نے فرمایا لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ سمجھ کر ایک جملہ جو ہے وہ دیا ہے۔ اب اس جملے کے مقابلے میں اپنے بنا کر جملے جو ہے وہ داخل کرنا اسلام میں لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ زمین پر جو بنا رہے ہیں اسلام اور دین، یہ حقیقت میں، یہ یاد رکھ، میں کھلم کھلا کہتا ہوں، یہ حقیقت میں آسمانی دین جو اصلی دین ہے اس کی یہ مخالفت ہے، یہ اس کی دشمنی میں بنائے گئے ہیں۔ یہ کوئی علمیت نہیں ہے، یہ جہالت ہے کہ استاد کی بات کو جو ہے شاگرد اس کی نفی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لا یجوز۔ امام صاحب اللہ اکبر کے علاوہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے جملہ، وہ لا یجوز، وہ جائز نہیں ہے، امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں۔ اور میں تو فقہ پڑھاتا رہوں، کئی مسئلے ہیں جن پر آپ کے دونوں شاگرد کسی مسئلے پر دونوں ان کی مخالفت کرتے ہیں، کسی میں جو ہے وہ دونوں میں سے ایک مخالفت کرتا ہے۔ اب مصیبت کیا پڑی ہوئی تھی ان نئی باتوں کو ٹھوسنے کی، اور یہ نئی باتیں ٹھوسنا ہی اصل دین کی مخالفت ہے، یہی اختلاف ہے، کیونکہ تم اللہ کے رسول سے زیادہ عقل مند ہو، زیادہ جملے بنانے والے ہو تم۔ اللہ کے رسول کو عربی نہیں آتی، تمہیں آتی ہے کہ یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا الصلاۃ، خاص الف لام لگا کر
تو تم کون ہوتے ہو اس میں جو ہے اضافہ کرنے والے کہ نہیں جی اللہ حکم کی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے بندوبست کر دیا امام صاحب کا، ان کے شاگرد جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ لا یجوز، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے بدلہ لے لیا، کوئی بات نہیں، اللہ اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر جو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تمہیں نماز شروع کرنی ہے، تو اللہ اکبر کی بجائے دوسرے جملے کہنے جو ہے وہ ٹھونسنے نماز کے اندر، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی یہ علمیت ہے؟ یہ اللہ کے رسول سے زیادہ بڑے عالم آ گئے ہیں، اللہ کے رسول سے بڑھ کر ان کو عربی آتی ہے، عربی جملے آتے ہیں۔ اور دوسرا فرقہ جو ہے وہ شیعہ فرقہ ہے، فقہ جعفریہ والے، یہ فقہ حنفی ہے جن کے موجد کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ۔ اور شیعہ جو ہے فقہ جو ہے، یہ دونوں عراق کے شہر جو ہیں، ایک جو ہے فقہ حنفی جو ہے امام ابو حنیفہ جو ہے، یہ فقہ جو جس کا پودا لگایا ہے اسلام کے خلاف، میں واضح طور پر کہتا ہوں بالکل یہ اسلام دشمنی ہے، کیا ضرورت ہے اختلافی باتیں جو ہے وہ اس کے اندر ٹھونسنے کی؟ تو یہ عراق کے دارالخلافہ بغداد میں جو ہے امام ابو حنیفہ کی فقہ کا پودا لگا ہے، اور عراق کے شہر کوفہ میں جو ہے شیعہ جو ہے فرقہ جو ہے اس نے جو ہے اپنی فقہ جو ہے پودا لگایا۔ اور دیکھ لیں تاریخ کے اندر ملک شام کے اندر شیعہ جو ہے، شیعوں کے فرقے جو ہے کتنے ہیں فرقے ہیں، کوئی جو ہے اثنا عشری ہے، کوئی اسماعیلیہ ہے، کوئی آغا خانی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی بروز ہے۔ شام کے اندر بروز شیعہ فرقہ جو نبیوں کو شیطان کہتے ہیں، یہ میڈیا پر جو ہے سن کر دیکھ لیں۔ اس طرح حنفی فرقے بے شمار ہیں۔ ان دو بڑی فقہ جو ہے، دو جو پودے لگائے گئے تھے عراق میں، آگے ساری شاخیں جو ہیں ان دونوں کی ہیں، اور جو آخر میں شاخیں ہیں ان کو ذرا پڑھ کر دیکھیں کہ کتنا کفر ہے ان کے اندر، کتنی اسلام دشمنی ہے ان کے اندر۔ اور یہ سب جو ہے جو کوئی فرقے بنے ہیں گمراہ، ان کا سارا بوجھ جو ہے یہ فرقے بنانے والے، جو دو فرقے بنانے والے شروع میں ہیں ان پر پڑے گا۔ جی کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی، تم زیادہ عالم بن گئے ہو اللہ کے رسول سے، زیادہ تم جو ہے اسلام جانتے ہو، زیادہ عربی جانتے ہو، تم نے جو ہے جملے بنا کر ٹھونسنے شروع کر دیے، اور اللہ نے بندوبست کر دیا شاگردوں کے ذریعے کہ وہ آپ کی جو ہے امام صاحب کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقی دین جو ہے وہ آسمانی دین ہے، حقیقی اسلام آسمانی اسلام ہے۔ جو لوگوں نے جہاں فقہ کے نام پر جو ہے اپنی سوچ کے نام پر بنائے ہیں، یہ حقیقی دین بھی نہیں ہے، حقیقی اسلام بھی نہیں ہے۔ حقیقی دین آسمان سے اترنے والا قرآن ہے اور اس کی آسمانی تفسیر ہے، یہی حقیقی اسلام ہے اور یہی حقیقی دین ہے۔ اب اسلام اور دین میں کیا فرق ہے؟ اسلام کے معنی ہے دل سے مان لینا، اور دین کیا ہے؟ نظام زندگی، اس پہ عمل کرنا۔ اسلام کے معنی دل سے مان لینا، اللہ کو، اللہ کے ایمان والی چیزوں کو دل سے مان لینا، اور دین کیا ہے؟ نظام زندگی ہے، اس پر عمل کرنا۔ جس جو ہے ایمان کی باتوں کو دل سے قبول کیا ہے، اس کو جو ہے وہ آسمانی ضابطہ جو ہے اس کے مطابق اس پہ عمل کرو، یہ حقیقت ہے۔ اور ان لوگوں نے، ان دونوں فرقوں نے جو ہے، دونوں فرقوں کی بنیاد رکھ کر جو ہے یہ اسلام دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے ایک چیز بتا دی ہے، حق بتا دیا ہے، اس میں جو ہے داخل کرنا، اور یہ عالم سارے فرقوں کے عالم یہ جمعے کے دن جو کہتے ہیں کہ انا احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کا قرآن ہے، لیکن دل سے نہیں مانتے، خطبہ پڑھے جا رہے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز جو دین میں داخل کی جائے گی وہ گمراہی ہے۔ کیا یہ نئی چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب نماز شروع نماز پڑھو تو اللہ اکبر کہہ کر جو ہے ہاتھ باندھ لو کانوں تک اٹھا کر۔ اب یہ جو ہے اس میں نئی تجویزیں دے رہے ہیں
کہ اللہ اکبر کے بجائے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ سب جو ہے بدعات جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز جو اسلام میں داخل کی جائے گی وہ گمراہی ہوگی، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے انسان کو آگ میں لے جائے گی۔ اور یہ ہر مولوی جو ہے اپنے خطبے میں ہر فرقے کا مولوی یہ پڑھتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز اسلام میں داخل ہونے والی گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے انسان کو آگ میں دے دے گی۔ پڑھتا ہے ہر مولوی، نہ مولوی کو پتہ ہے، نہ آگے بیٹھے جو ہے بیچارے جاہل رکھے جن کو قرآن حدیث پڑھنے نہیں دیا جاتا، وہ ان کو بھی پتہ نہیں کہ مولوی کیا پڑھ رہا ہے۔ اس طرح اس قوم کو برباد کیا جا رہا ہے۔ جاہل علماء اور جاہل مفتی جو ہیں اس طرح برباد کر رہے اس امت کو۔ تو اسلام میں کوئی چیز، اللہ نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین آج مکمل کر دیا۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ مکمل کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہ ہو۔ درزی جو ہے وہ قمیص بندہ جو ہے اسے قمیص سلاتا ہے، اس کے سارے جو ہے لوازمات پورے کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بیوقوف جو ہے وہ کہیں جو ہے ایک چھوٹی سی ٹاکی جو ہے ٹکڑا جو ہے کپڑے کا جو ہے وہ لگا دے، کوئی کہیں لگا دے، کوئی کہیں لگا دے، تو سارے کہیں گے بیوقوف ہے۔ جب درزی نے جو ہے مکمل سلائی کر دی ہے قمیض کی، تو اب تمہیں جو ہے اس پر جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگانے کی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ جہالت ہی ہے نا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے، تو اللہ کی بات پر کیوں نہیں ہمارا یقین رہتا؟ کیوں ہم نئی نئی باتیں جو ہے اللہ کے دین میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور یہی اسلام دشمنی ہے، یہ آسمانی دین سے یہ دشمنی ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہوا، ہاں سوائے اس کے، العزیز و حقیقت بہت زیادہ زبردست ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ان دینا، بے شک حقیقی دین، عند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کی، الاسلام، حقیقی اسلام ہے۔ حقیقی اسلام کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر، اللہ کے حکم، فیصلے، نصیحتیں۔ اور یہ اسلام جو ہے اس کا تعلق جو ہے ایمان، یقین سے ہے کہ ہم قرآن کی ہر بات کو دل سے قبول کر لیں۔ پھر آگے اس کے قبول کرنے کے بعد دین شروع ہو جاتا ہے، نظام زندگی، کہ جو ہم نے قبول کیا کہ ہاں نماز جو ہے وہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، جہاد فرض ہے، حلال کھانا فرض ہے، بچوں کی تربیت اچھی کرنا فرض ہے۔ جب ہم نے تسلیم کر دیا تو یہ ہمارا اسلام ہے، اور اب اس کے عمل کریں گے تو وہ دین بن جائے گا۔ تو فرمایا ہے کہ ان الدین، بے شک حقیقی دین یعنی نظام زندگی، عند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کے، الاسلام، حقیقی اسلام ہے۔ قرآن جو ہے یہ ہمارے عقائد و نظریات جو ہے ہمیں بتاتا ہے، اور ان نظریات کے بعد جو ہے تم نے کیا کرنا ہے، وہ نبیوں کی پیروی کرنی ہے، نبیوں کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ نماز کا حکم تم نے نبی علیہ السلام کے طریقے پر ماننا ہے، کسی اور کے طریقے پر نہیں، کسی اور فرقے کے طریقے پر نماز نہیں پڑھنی۔ نماز پڑھنی ہے تو نبی علیہ السلام کے طریقے، یہ ہے دین۔ نماز کو تسلیم کر دیا، یہ اسلام ہے، اور نماز پہ عمل کیا، یہ دین ہے، نظام زندگی ہے۔ اور کس کے طریقے پر عمل کیا؟ نبی علیہ السلام کے طریقے پر۔ تو فرمایا کہ وَمَخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے خاص کتاب، الا، مگر، من بعد، پیچھے، اس کے بعد، اس کے ما، جو جاءہم العلم، آ گیا ان کے پاس خاص علم۔ فرمایا لوگوں نے اللہ کا آسمانی دین جو ہے، خاص دین جو ہے، خاص علم جو ہے قرآن پاک کا، اس کے آنے کے بعد انہوں نے اس سے اختلاف کر لیا۔ جس طرح یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ اختلاف ہے نبی علیہ السلام سے، کہ آپ نے تو فرمایا کہ اللہ اکبر نماز شروع پڑھ کر، اس جملے کے
علاوہ جملے جو ہے وہ ٹھونس دیے گئے ہیں کہ نہیں جی یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو یہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوتوا العلم جو دیے گئے خاص علم، اوتوا الکتاب جو دیے گئے خاص کتاب، الا مگر من بعد ما پیچھے اس کے جو جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس خاص علم، بغین ان کی بغاوت کی حالت میں، بینہم درمیان ان کے، جب وہ اللہ کے رسول کے سرکش باغی نافرمان بن چکے تھے، گمراہ ہو چکے تھے، اس وقت اللہ کا آسمانی دین آیا تو انہوں نے اپنی جہالت، بغاوت، سرکشی کی وجہ سے اللہ کے آسمانی دین کا انکار کر دیا۔ انہوں نے بغیم بینہم، آپس کی بغاوت جو ہے، سرکشی جو ہے، نافرمانی جو ہے، جہالت جو ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کے آسمانی دین کا انکار کر دیا، اس سے اختلاف کر دیا کہ جی نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ کیوں اللہ کے رسول کے ساتھ اختلاف کر رہے ہو؟ کیوں خالص دین جو ہے اس کے اندر اپنا اختلاف ٹھوس کر جو ہے کیوں اللہ کے دین کو خراب کر رہے ہو؟ کیوں لوگ اللہ کی مخلوق کو برباد کر رہے ہو؟ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص انکار کرے گا ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بہت تیز ہے تمام حساب کا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بات، کسی حکم، کسی فیصلے، کسی نصیحت کا انکار کرے گا، وہ سن لے کہ اللہ کے حساب سے بچ نہیں سکے گا، وہ اللہ تعالیٰ جلد اس کا حساب لے لے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ جھگڑا کریں، حاجو حجت دینا، دلیل دینا، جھگڑا کرنا، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ لوگ جھگڑا کریں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ، پس تو کہہ، اسلم تو جھکا دیا میں نے، وجہ یا چہرہ اپنا، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، ان سے کہے میں نے اپنے چہرے کو، اپنی مرضی کو میں نے رب کے سامنے جھکا دیا ہے، میں تو وہی مانوں گا جو میرا رب حکم دے گا، اس کے علاوہ میں کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ ومن، اور ان لوگوں نے بھی جھکا دیا ہے اپنے چہروں کو، اتبعانی، جو پیچھے چلتے ہیں میرے، جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنے دلوں کو، اپنی مرضیات کو، اپنے چہروں کو رب کے سامنے، حکم کے سامنے جھکا دیا ہے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واسطے ان لوگوں کے، اوت الکتاب، جو دیے گئے خاص کتاب، یعنی یہودی عیسائی، والامیین، اور کہہ دیجیے واسطے تمام حقیقی ان پڑھوں کے، جاہلوں کے، اسلمتم، کیا جھک گئے ہو تم؟ جس طرح میں نے اپنا چہرہ، اپنی مرضی، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا دل اللہ کے سامنے جھکا دیا، کیا تم بھی جھک گئے ہو اللہ کے سامنے؟ ان سے پوچھو، ان پڑھوں سے، جاہلوں سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یاد دلاؤ کہ جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ ان پڑھ لوگ جو ہے وہ جھک جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ ہدایت وہ پا گیا جو اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے فیصلے کے سامنے، اللہ کی نصیحت کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر وہ کسی اور کی نہیں مانتا، وہ صرف اللہ ہی کی مانتا ہے۔ فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت دے گئے، پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرنے، فَإِنَّمَا، پس بے شک علیہ کا اوپر آپ کے البلاغ، حقیقی پہنچانا ہے۔ اگر یہ لوگ جو ہے آپ کی نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو آپ نے اپنا فریضہ تبلیغ جو ہے اس کو پورا کر دیا۔ آپ کے ذمے صرف ہمارا پیغام ان تک پہنچانا ہے، ان کو منوانا آپ کے ذمے نہیں ہے، بس آپ نے تبلیغ کر دی، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک اوپر آپ کے حقیقی پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیکھنے والا ہے ساتھ تمام بندوں کے، سب بندوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لو جی میں جلدی سے ایک دفعہ پڑھ دوں، میرا خیال ہے ٹائم تو ہو گیا ہے، پتہ نہیں آج ٹائم کس طرح اتنا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی، ہرگز نہیں بچا سکیں گے عنہم ان کو، اموالہم، مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ اولادیں ان کی، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے شیئا، کچھ بھی، واولئک، اور یہ لوگ، ہم وہی ہیں، وقود و ایندھن، النار، خاص آگ کا، جہنم کا۔ انسان اور پتھر جو ہے دونوں جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال ہو گئے۔
کداب آل فرعون ہمارے عادت فرعون والوں کی، فرعون کے ماننے والوں کی، والذین اور لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہمارے حکموں فیصلوں نصیحتوں کو، فاخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت ہے خاص سزا کا۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للذین واسطے لوگوں کے کافر جو نے انکار کیا، ستغلبون جب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، شکست دے دیے جاؤ گے، بے بس کر دیے جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم طرف جہنم کی، وَبِئْسَ الْمِہَادُ وہ جہنم برا ہے حقیقی بچھونا۔ قد کان لکم تحقیق ہے واسطے تمہارے آیت و نشانی فی فئتین بیچ دو جماعتوں کے، التقطا جو ایک دوسرے سے ملیں، یعنی مکہ کے مشرکین مکہ کا لشکر اور ادھر مدینہ کے 313 ایمان والوں کا لشکر جب سامنے آئے ایک دوسرے کے، تو دنیا کے ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ادھر بیچارے کمزور 313 اور ادھر 1000 کا لشکر، اور اللہ نے 313 کی مدد کی اپنے فرشتوں کے ذریعے، ایمان والوں کی مدد کی اور ان کو غالب کیا کافروں، اور کافروں کی گردنیں کٹوائیں، قیدی بنائے۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں اللہ پر کہ اللہ ان کا ساتھ دے گا، ہر موقع پر کافروں کے مقابلے میں اللہ جو ہے ان کی مدد کرے گا۔ قد کان فرمایا کہ فئتن ایک جماعت تو قاتلو لڑ رہی تھی فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، وہ اخرى اور دوسری جماعت کافرتن جو کافر تھی، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان ایمان والوں کو مثلیہم دگنا اپنے سے، رأی العین دیکھنے حقیقی آنکھوں سے، واللہ اللہ تعالیٰ یؤید وہ مدد کرتا ہے بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے، میں یشاء جس کو وہ جس کی چاہتا ہے، ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کے لعبرۃ البتہ نصیحت ہے لأولی الابصار واسطے خاص آنکھوں والوں کے۔ زینا خوبصورت بنا دیا گیا للناس سے واسطے تمام لوگوں کی حب و محبت کو، الشہوات خواہشات کی، من النساء خاص عورتوں یعنی اپنی بیویوں سے، والبنین اور محبت بیٹوں کی کو خوبصورت بنا دیا گیا، والقناطیر اور محبت خزانوں کی، المقنطرۃ جو خزانے بنائے گئے ہیں، من الذہب سونے سے، والفضہ اور چاندی سے، ان کی محبت کو بھی خوبصورت بنا دیا گیا ہے، والخیل اور محبت گھوڑوں کی کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے، المسومات جو گھوڑے نشان لگائے گئے ہیں جنگ کے لیے، والانعام اور خوبصورت بنا دیا گیا ہے محبت چوپایوں کی کو، والحرث اور محبت کھیتیوں کی کو، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سامان ہے حقیقی زندگی دنیا کی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ پاس اس کے حسن ثواب اچھا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ نبئکم کیا میں خبر دوں تم کو بخیر ساتھ بہتر چیز کے، من ذالک ان سب چیزوں سے، للذین واسطے ان لوگوں کے اتقوا جو پرہیزگار ہوئے، عند ربہم پاس ان کے رب کی جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار خاص نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا بیچ ان جنتوں کے، وازواج مطہرۃ اور ان کی بیویاں ہوں گی پاکیزہ، ورضوان اور خوشی ہوگی من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیکھنے والا ہے ساتھ تمام بندوں کے۔ الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر پس تو بخش دے لنا واسطے ہمارے ذنوبنا گناہ ہمارے، وقنا اور تو بچا ہم کو عذاب النار عذاب خاص آگ کے سے، الصابرین یہ جنتی لوگ جو ہیں، العباد خاص بندے جو ہیں وہ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، الصابرین وہ حقیقی طور پر صبر کرنے والے ہیں، الصادقین حقیقی سچ کہنے والے ہیں، القانتین حقیقی حکم ماننے والے ہیں، والمنفقین اور حقیقی طور پر خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور حقیقت میں مستغفرین بخشش مانگنے والے ہیں، بالاسحار صبح کے وقت۔ شاہد اللہ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اللہ کہ بے شک حقیقت ہے لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، والملائکۃ اور گواہی دی تمام فرشتوں نے، واولو العلم اور گواہی دی تمام خاص علم والوں نے جن کے پاس آسمانی علم ہے، قائماً کھڑے ہو کر بالقسط ساتھ انصاف کے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، العزیز و حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم و حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ان الدین بے شک حقیقی دین عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے، الاسلام و حقیقی اسلام ہے، آسمان پر بنا ہوا اسلام جو ہے وہ ہے حقیقی دین، جو دنیا نے بنا رہے ہیں اپنے فرقوں کے اسلام وہ نہیں ہے۔ مختلف اور نہیں اختلاف کیا اللہ جنہوں ان لوگوں نے اوت الکتاب جو دیے گئے خاص کتاب، الا مگر من بعد اس کے ما جاءہم العلم جو آ گیا ان کے پاس خاص علم، بغین ان کی بغاوت کی حالت میں، نافرمانی اور سرکشی کی حالت میں،
جب ان کے پاس اللہ کا آسمانی دین آیا تو انہوں نے اس کو اختلاف کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ بغیم بینہم، بغاوت کی صورت میں درمیان ہوگی۔ وَمَن یکفر، جو شخص بھی انکار کرے گا بآیات اللہ، ساتھ اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سریع، بہت زیادہ تیز ہے، الحساب، تمام حساب کا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیں، اسلم تو میں نے جھکا دیا ہے وجہیہ، چہرہ اپنا، للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، ومن، اور ان لوگوں نے بھی جھکا دیا ہے اپنے چہروں کو، اتبعانی، جو پیچھے چلتے ہیں میرے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واسطے ان لوگوں کے اوت الکتاب، جو دیے گئے ہیں خاص کتاب، امیین، اور کہہ دیجئے واسطے ان پڑھوں کے، خاص کتاب یہودیوں عیسائیوں سے بھی کہہ دو، اور جہلوں ان پڑھوں سے بھی کہہ دو، اسلم تم، کیا تم بھی جھک گئے ہو؟ فإن اسلموا، پس اگر وہ جھک جائے اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کے سامنے، فقد اہتدوا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ وإن تولوا، اور اگر وہ منہ پھیرنے اللہ کی نصیحتوں سے، حکموں، فیصلوں سے، فإنما، پس بے شک علیک، اوپر آپ کے ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، البلاغ، حقیقی پہنچانا، آپ کی ذمہ داری صرف ہمارا پیغام پہنچانا ہے، اس کے بعد آپ پریشان نہ ہو، ہم جانیں اور یہ جانیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیکھنے والا ہے ساتھ تمام بندوں کی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔